السلام علیکم سائن جی، آپ کب آئے؟ ابھی کمرے میں آتے ہی اسلام پیش کیا. نظر سامنے بیٹھے مرتضیٰ پر تھی جو خاموشی سے سارا صفات میں حالات اسلام کا جواب دیتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا. لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چل رہی تھی. یا شاید غصہ تھا، کس بات کا انجان تھا. سائن میں چائے لاؤں؟ ابھی کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی. دل الگ سے اس کی موجودگی میں تیز رفتار سے چل رہا تھا اور وہ اجنبی بنا ہوا تھا. تمہیں گھومنے سے فرصت ملے گی تو ہی میرے کام یاد آئیں گے نا. مرتضیٰ نے گھوٹے ہوئے کہا، لیکن غصہ کرنا چاہتا تھا پر اس کی معصوم ادا دل پر وار کر رہی تھی. کیسے؟ وہ تو اب اگنور کرنے والی چیز تھی نہیں. سائن جی، آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ تو چھوٹے ادا گئے باہر کلفی کھلانے اور میں تو آپ کے کپڑے دھوکہ سے کر رہی تھی. ابھی نے اپنی صفائی پیش کی. مرتضیٰ نے مسحور دبا کر آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا جس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. اب اس کی بیروئی پر ادھر آؤ. مرتضیٰ بیڈ پر بیٹھا تھوڑا سائڈ ہوتا اسے بلایا خود کے پاس. وہ خاموشی سے چلتے کنارے پر ٹک گئی. تھوڑا اور قریب آؤ. مرتضیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی. وہ اس کے حکم پر چلتی تھی. شرم گھبراہٹ سے اب سامنے بیٹھی ہوئی تھی. وہ بیڈ سے ٹیک لگاتا، ٹانگیں سیدھی کیے ہوئے تھا، لیپ ٹاپ سر پر رکھتا، خود سیدھا ہوتا. ابیر کے قریب بیٹھ کر اسے مزید خود کے قریب کرتا، اپنا سر اس کے سر سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی. سکون تھے. دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے تھے. ابیر کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے. دھڑکنوں میں پھر شور گونجا. آج کے بعد جہاں جانا ہو مجھ سے پوچھ کر جانا. میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ مرتضیٰ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا. اس کی قربت نے ابیر کے زبان پر تالا لگا دیا تھا. مرتضیٰ مزید بہکتا اس کے گال پر دہکتے لب رکھے. ابیر کا دل تھم گیا. سانس رکی جب ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محصور کن خوشبو نے ابیر کی سانسوں کو مہکایا تھا. وہ دم سادھے اس لمحے کو محسوس کرتے خوشبو میں کھو سی گئی تھی. مرتضیٰ کی حالت بھی غیر نہ تھی اس سے. ابیر کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں شبنم پھوٹی تھی. کانوں کی لو سے لے کر بلشن سے رنگے گال مزید گلال ہوئے تھے. لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ آئندہ لمحوں کو تصور کرتی شرما گئی تھی. دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی حالت غیر کر گئی تھی. آنکھیں ہنوز بند تھی. مرتضیٰ کا خمار اس کی خوشبودار وجود میں بہک رہا تھا. یہ لمحہ دونوں کے لیے خوبصورت تھا. ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا، ایک دوسرے کی قربت میں مکمل کرنے والا. بھائی، یہ کون ہے لڑکی جس نے آتے ہی میری بے عزتی کی ہے؟ احمد کو رہ رہ کر اس لڑکی پر غصہ رہا تھا. پورا گھر اٹھ گیا تھا. وہ میڈم ابھی تک آرام فرما رہی تھی. دن کے 12 بجے تھے. احمد کب سے مرتضیٰ کو کل والا واقعہ سنا رہا تھا. تم دونوں کان کھول کر سن لو. کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، یاد رکھنا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے. وہ میرے سر کی بیٹی 1 مہینے کے لیے یہیں رہے گی جب تک میرے سر واپس نہیں آ جاتے. مرتضیٰ نے چائے پیتے ہوئے حکم دیا. ایک نظر ابیر اور احمد کو دیکھتا ہوا بولا تھا، وہ جانتا تھا یہاں یہ دونوں قریب ہیں، شرارت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. بھائی، وہ 1 سیکنڈ برداشت کرنا مشکل ہے. احمد چڑا تھا. چھوٹے ادا، وہ اتنی پیاری ہے، تم کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ ابیر نے حیرت سے پوچھا. احمد نے پھر بتایا اپنا دکھڑا. سنو احمد، اسے کہیں جانا ہو تو تم لے کر جانا. میں اپنی جاب پر بزی ہوں، اور ہاں، ابیر کو مجھ سے پوچھے بغیر کہیں مت لے کر جانا. مرتضیٰ کی بات پر احمد نے حیرت سے بھائی کو دیکھا. یہ اس کا سگا بھائی ہے نا؟ بھائی، آپ سے پہلے وہ میری دوست اور میری پیاری بھابھی ہے. مجھے اجازت کی ضرورت نہیں. ویسے آج کل آپ دونوں کے رنگ ہی الگ دکھائی دے رہے ہیں. خیر، کہیں میں چاچو تو نہیں بننے والا؟ احمد کی شرارت سے کہی بات ابیر کو سر سے پاؤں تک سر کر دیا. مرتضیٰ پہلو بدل کر رہ گیا. شازیہ بیگم کی موجودگی میں ابیر سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا. اور جہاں تو احمد نے بات ہی ایسی چھیڑ دی تھی جس کو بچانے کے لیے جلدی سے کہتا وہاں سے بھاگا تھا. ایک نظر اس کے چہرے پر پہلے خوبصورت رنگ دیکھتا مسکرا دیا تھا. شازیہ بیگم کی تیز نظروں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا. نہ سمجھ نہ تھی. بیٹے بہو کے رنگ نہ سمجھ تھی. غصے میں اٹھ کر کمرے میں جاتی ہانیہ کو کال کر کے گھر بلوا لیا تھا. وہ ہم یہ نہیں کھاتے. نو نے پراٹھا انڈا دیکھتے ہوئے منہ بنایا جو ابیر نے اس کے سامنے لا کے پیش کیا تھا. تو کیا کھاتی ہیں میڈم آپ؟ ہم آپ کی شان میں وہ لے آتے ہیں. احمد طنز کیے بغیر نہیں رہ پایا. ابیر بیچاری کو سمجھ نہیں آیا شوہر کی نوکری کیسے بچاؤں. چھوٹے ادا، وہ بڑے گھر کی ہے، اچھا کھاتی پیتی ہوگی، تم انگریزی کھانا کھاتی ہوگی ہے نا؟ وہ ہانیہ بھی یہی کھاتی ہے نا؟ ادا وہ لاؤ کھاتی ہوگی یہ. ابیر نے ہانیہ کا جہاں رہ کر جو فریش لائٹ ناشتہ یاد آیا اس کے مطابق نور بھی ایسا کھاتی ہوگی. اس کی بات کے انداز پر نور اور احمد دونوں کو پیار ہے. اس پر وہ ہنسی بھی. آپ ہمیں بہت کیوٹ لگتی ہیں، اور یہ ہم مرتضیٰ بھائی کو بتائیں گے. ان کی بائی کو ہم یہاں بہت کھٹک رہے ہیں. نور نے اپنی طرف سے احمد کو دھمکی دی تھی. دھمکی جا کے کسی اور کو دو، میرا بھائی بہت میری بات سنے گا. اور ہاں،
دوسروں کے گھر میں رہ کر اتنے نہرے نہیں دکھائے جاتے، سمجھی آئی؟ بڑی آئی باعث سے شکایت کرنے والی، اور تیز نظر سے گرتا وہاں سے نکلا نور کو اب یہ بندہ زہر لگ رہا تھا، اور اس کی عزت کمانے کا سوچتے ہوئے شہر پر مسکراہٹ سے آگے تھی۔ تم یہ روم جلدی خالی کرنے کو سوچو، میرے اور مرتضیٰ کی شادی ہونے والی ہے جلدی سے، آپ سے یہ کمرہ میرا ہوگا، سمجھی تم؟ ہانیہ ابیر کے کمرے میں آتے ہی ادا سے بیڈ پر بیٹھ کے اس کے دل پر زخم دے رہی تھی۔ وہ جہاں آئی اسی وجہ سے تھی، کسی طرح ابیر کو مرتضیٰ کی زندگی سے نکالنا تھا، اسی لیے جان بوجھ کر اس کے روم میں آئی۔ ابیر جو مرتضیٰ کے کپڑے پریس کر رہی تھی، اس کی موجودگی میں حیرت ہوئی۔ جب اس کی بات سنے دل کی گہرائیوں تک دہل گئی تھی۔ ابھی تو خواب دیکھنے شروع کیے تھے، ابھی اس کے سنگ جینے کے خواب دیکھے تھے، وہ تو اس قصے کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس مہربان کے سنگ رہ کر تم جو بات کرنی ہے سائنس سے کرو، مجھے تنگ نہ کرو۔ ابیر کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اتنا آسان ہوتا ہے کہ اپنا شوہر کسی کو بھی دینا، اب تو جنگ کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ تمہارے منہ میں بھی زبان ہے، ہانیہ طنزیہ بولی تھی۔ بس بہت سنی تمہاری، جاؤ یہاں سے، میں اپنے گاؤں میں کسی کی فضول نہیں سنتی۔ تجھے جو مسئلہ ہے سائنس سے بولو، وہ نکال سکتے ہیں مجھے، تم نہیں۔ ابیر غصے میں آگے بڑھتی لڑنے کو تیار تھی، اس پر تو اس کو پہلے بھی کھانے والا غصہ تھا، آج تو حساب برابر کرنا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، اور دیکھنا مرتضیٰ ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے گھر سے باہر نکالے گا، ویٹ اینڈ واچ۔ ہانیہ دھمکی دیتی پیر پٹکتی چلتی بنی۔ ابیر نے پیچھے سے منہ چڑھایا۔ یار بابی، یہ لڑکی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، دیکھا نہیں کتنے نہرے کرتی ہے، جیسے کہیں کی پرنسس ہو۔ احمد کو رہ کر اس کے نہرے والی اداؤں پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو آتے ہی اس کی بےعزتی کر دی بیچارے، دل کو اس کی معصومیت اتنی اچھی لگی تھی کہ یکدم دل سے ہی اتر گئی۔ سائیں کے صاحب کی بیٹی اگر برا مان گئے تو سائیں کو نکال دیں گے، نہ سوچیں کچھ۔ ابیر کو شوہر کی نوکری کی فکر ستانے لگی تھی، لیکن چھوٹے ادا دیکھے نہ کتنی سونی ہے، وہ پلی ایسی ہوگی، اس لیے نہرے کرتی ہے۔ ایک ہی تو ماں باپ کی ہے۔ ابیر اس کا دل صاف کیا، اس کی طرف سے نور کی خوبصورت معصوم ادا پسند تھی ابیر کو، تو یہاں کیوں آئے ہیں ہم، کیوں اٹھائیں اس کے شوق پر۔ ہاں سن لے، آپ میری سائڈ پر ہی رہیں گی، کبھی بھی بھائی نے کچھ کہا تھا دیکھا نہیں، کیسے دھمکی دے رہی تھی، فتنی کہیں کی۔ احمد کو اس کا یہاں رہنا غصہ دلا رہا تھا۔ اچھا ٹھنڈے ہو جاؤ، میں ہوں نا، سائیں میری بات مانتے ہیں اب۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ مرتضیٰ کا آج کل اس پر نرم رویہ محبت پیش آنا ابیر کو تو ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ کاش یہ محبت ایسے ہی ان کے بیچ رہے، پر کیا قسمت برے لوگوں کی نگاہوں سے بچا سکتی تھی انہیں۔ سنو لڑکی جی، آپ نے بلوایا؟ شازیہ بیگم رکھے لہجے میں ابیر کو آواز دی۔ وہ تھوڑا گھبراتی اور نرمی سے ان کے سامنے پیش ہوئی۔ ہاں، آج میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، تو تم کچن کا کام اچھے سے دیکھ لینا، کوئی کمی پیشی نہ ہو، اور ہاں کوشش کرنا خود کو ان کے سامنے بھی مت لانا، ورنہ ہاں کے سوال جواب دینے پڑیں گے۔ تمہیں صرف میرے بیٹے نے قبول کیا ہوگا، میں نے نہیں، سمجھی؟ میری بہو صرف ہانیہ بنے گی، جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا ہماری زندگی میں آنا سب برباد کر گیا ہے۔ شازیہ بیگم غصے اور نفرت سے اپنی باتوں کا زہر چلا رہی تھی۔ ابیر کو ان کے انداز اور لہجے پر بہت دکھ ہوا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کے آنسو روکنے لگی تھی۔ اسے سمجھنی ہے وہ اپنی ساس کے دل میں کیسے جگہ بنائے۔ سب ٹھیک تھا، بس یہ نہیں تھا۔ جی نہیں آؤں گی، ضبط کے باوجود ایک آنسو نکل آیا تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں بھاگی۔ یار ابیر، آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں اپنی ساس سے؟ نور ان کی باتیں سن چکی تھی، اسے شازیہ بیگم کا لہجہ بہت برا لگا تھا، اور ابیر کے لیے افسوس ہوا تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، اب ابیر کے پیچھے آئی جو دوپٹے سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کتنی بری ساس ہے نا آپ کی، اس طرح کوئی پیش آتا ہے کیا؟ بلکہ انہیں تو ملوانا چاہیے آپ کو اپنے مہمانوں سے، بہو کی حیثیت سے، لیکن یہاں تو عجیب ہی سین ہے۔ نور کو شازیہ بیگم کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بری نہیں، بس میں اچھی نہیں لگتی انہیں، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، گاؤں سے آئی ہوں، کچھ نہیں آتا تھا، یہ بھی نانی اماں اور چھوٹے ادا نے سکھایا۔ اچھے کپڑے پہننا، کھانا بنانا اور دکھانا پینا، بس ساس اماں کو خوش نہیں رکھ پائی میں۔ ابیر صاحب کو اسے سب بتا دیا نور کو۔ اس نے تو ساس کو جہاں سب کو خوش کرنے کے لیے احمد کے آئیڈیا پر بھی کام کرتی تھی، کوشش بہت کی، پوری طرح نہ صحیح، تھوڑی بہت وہ ان کے بیچ رہنے جیسی ہو سکتی تھی۔ آپ مرتضیٰ بھائی کو کیوں نہیں بتاتی؟ ان کی ماں آپ سے کتنا برا پیش آتی ہیں، اور ویسے ہمیں تو آپ بری نہیں لگتی، ہر چیز تو پرفیکٹ ہے۔ پڑھا لکھا تو آج کل دونوں ہی اچھے نہیں، کچھ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل سوچ رکھتے ہیں، تو کچھ جاہل لوگ ویسے ہی اپنی ذہانت ظاہر کرتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ یار سمجھ
بتاؤ جہاں آپ جس کو جتنا خوش رکھنے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی آپ کا امتحان لیتا جائے گا۔ تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے لیے روئیں، بلکہ اپنی اچھی زندگی گزاریے، چھوڑیے دوسروں کو۔ اچھا آپ مسکا دیں، ہمیں تو اس گھر میں آپ بہت پسند ہیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت طریقے سے بات سمجھائی تھی۔ ایک پل کو ابھی حیرت سے دیکھا، اتنی چھوٹی تھی، باتیں کتنی سمجھداری والی کرتی تھی۔ بھی بہت پیاری ہو۔ ابھی اپنا رونا بھول کر مسکرائی۔ اچھا آپ کام کر دیں گی میرا؟ نور کو اپنا کام یاد آیا۔ اچھا بولیے کیا بنا کر دوں؟ کچھ چاہیے تو میں ہوں نا۔ ابھی خوش دلی سے پوچھا تھا، وہ جو آپ کا لاڈلا دیوا مطلب دیوا ہے اسے کہیں ہمیں باہر لے جائے، شاپنگ پر جانا ہے، آپ بھی چلیے ساتھ۔ نور کی بات پر ابیر کو ہنسی آئی تھی۔ آپ جاؤ، میں بلواتی ہوں چھوٹے ادا کو۔ میں سائن سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی، انہوں نے منع کیا تھا۔ ابیر خود کے لیے انکار کرتی احمد کو بلانے کے۔ نور گہرا سانس خارج کیا۔ اف، اس گھر میں رہنے والے عجیب دو دکھ شازیہ بیگم اور احمد کے لیے اس کے حالات تھے۔ حالہ پلیز روئیے مت، آپ مرتضیٰ کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس چہل لڑکی نے آپ کی سب کے سامنے بےعزتی کی ہے۔ کوئی ساز سے تیز لہجے میں بات کرتا ہے، اوپر سے مجھے کتنی گالیاں دیں۔ اس گوار نے آپ نے دیکھا نہیں سب کے سامنے کس طرح جاہلوں والی زبان استعمال کر رہی تھی، کتنا شرمندہ کیا آج ابیر نے۔ کیسے بتاؤں میرے بیٹے کو، وہ ماں کی بات پر یقین نہیں کرتا، جبکہ جانتا ہے اس لڑکی کی تیز زبان کے استعمال کو۔ آج کس طرح اپنی ماں سے مجھے میرے سرکل میں دوستوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا، میں تو کچھ کہہ نہ پائی۔ آج کل اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، خود کو مالک سمجھ رہی ہے اس گھر کی، اس لیے تو میری بےعزتی کر رہی ہے، لیکن میں ساس ہی نہ ہانیہ مرتضیٰ کی ماں سمجھ کر عزت دیتی۔ چند لوگوں میں شازیہ بیگم رونے کے خوب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس وقت ان کی باتیں، ان کے آنسو سچے لگ رہے تھے۔ ماں کا یوں تڑپ کر رونا بیٹے سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ بس یہی، میرے اندر کچھ خاص مہمان بیٹھے ہوئے، تم کوشش کرنا ان کے سامنے مت آنا۔ ہاں ان کے سوال جواب دینے پڑیں گے۔ پھر کیا چڑھ دوڑی مجھ پر، دھمکی دے دی میرے ہی بیٹے کی، مجھے ہمت دیکھو کل کی آئی ہوئی لڑکی ہے، کیسے اترا رہی تھی۔ مرتضیٰ اسے کبھی گھر سے نہیں نکال سکتا، بلکہ مجھے نکالے گا اگر میں اب کچھ کہا تو۔ شازیہ بیگم کے وار خوب کام میں آ رہے تھے۔ ہانیہ طنزیہ مسکرائی تھی، شاطر مسکراہٹ تو شازیہ بیگم کے ہونٹوں پر بھی تھی۔ مرتضیٰ پیچھے کھڑا کب سے یہ سب سن رہا تھا، جب سے مٹھی بینچی، اتنا تو جانتا تھا ابھی کی زبان کا، لیکن یہ سب کیا ہوگا یقین کرنا مشکل تھا۔ تھوڑا خود بات کرنے کا سوچتا آگے بڑھا، جب اپنے کمرے میں نہ ملی تو دادی کے کمرے تک آیا، لیکن قدم کچھ ہی دوری پر رک گئے۔ ابیر کی زبان پر، اماں نانی یہ ہانیہ یہاں کیوں آتی ہے؟ آج بھی مجھ سے لڑ رہی تھی، پھر میں نے بھی ایسی سنائی، یاد رکھے کہ چڑیل نہ ہو تو۔ ابیر نانی اماں سے آج صبح ہونے والی بات بتا رہی تھی، ہانیہ کا یہاں آنا اسے اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ مرتضیٰ کو کھونے سے ڈرتی تھی اب۔ نہ بھول اس کی حالت کا گھر ہے، لڑکی خبردار کوئی بحث کی تو شازیہ چھوڑے گی نہیں تمہیں۔ نانی اماں نے آنکھیں دکھائی، یہ گھر میرا بھی تو ہے نا، اب مجھے وہ پسند نہیں، اسے نکال دے یہاں سے، اپنے گھر جائے، یہاں آئے گی تو میرا گھر خراب کرے گی نا، اماں سمجھا کریں۔ ابھی کو کسی بھی طرح ہانیہ کا یہاں آنا بند کروانا تھا۔ شازیہ نے سن لیا نہ تو تمہیں گھر سے باہر پھینکوا دے گی، زبان پر قابو میں رکھا کرو اپنی، مجھے تو تیری ہی ٹینشن مار دے گی، لڑکی سدھر جا ابھی سے، ورنہ یہ سب تیرے ساتھ برا کر بیٹھیں گے کل من بند۔ نانی اماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے احساسات کو کوئی سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ نہیں نکال سکتی مجھے، سائیں میرے ساتھ ہیں، اب دیکھنا میں سائیں کو بولوں گی وہ نکال دیں گے انہیں۔ ابھی کی یہ بات مرتضیٰ نے غلط سمجھ لی، اس کے کان میں ماں کے کہے الفاظ گونج اٹھے۔ وہ ہانیہ کی برائی میں لگی تھی اور وہ اپنی ماں کی سمجھ بیٹھا، دل تو کیا اندر جا کے ایک رکھ کر دے، نہیں تو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے، سارا برم ایک پل میں ختم کر دے۔ اس کا انتہائی غصے میں تھا آج وہ، جب سے آنکھیں بند کرتا، گہرا سانس لیتا، اپنے کمرے کی طرف قدم اٹھائے۔ دل بھاری سا ہو گیا تھا، ابھی تو اس کے ساتھ خوبصورت پل گزرے تھے، گھر سے جاتے دل شدت سے واپس آنے کو کرتا تھا، اسے دیکھنے کا مچلتا تھا، اور اب ایک دم اس کی خوبصورت زندگی میں سیاہی پھیل گئی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، ایک طرف ماں تو دوسری طرف محبت۔ وہ ابیر کو سدھارنا چاہتا تھا تاکہ سب کو اچھی لگے، کوئی اسے کچھ نہ کہے، وہ بھی تو اس کی عزت کرتی تھی، ہر بات مانتی تھی، یہی تو برم تھا مرتضیٰ کو، اب اسے اپنی بے لوث محبت خدمت لوٹانا باری پڑ رہا تھا۔ جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، کہیں جانا بھی ہے، تمہارا گارڈن بن کر نہیں آیا ہوں، آگے پیچھے گھومتا پھروں۔ احمد کو اس پر اس وقت شدید غصہ تھا، کیسے دھمکی دیتی، مرتضیٰ کو کال کروا کر اسے نوکر بنا کر ساتھ لائی تھی، اب تھی کہ یہ
کرو وہ کرو، اس دکان پر رکو، یہ لینا ہے وہ۔ احمد کا دماغ گھوم رہا تھا، وہ مرتضیٰ کی کال پر بھی نہ تھا اس کے ہاتھ۔ اگر عبیر پیار سے نہ کہتی تو مسئلہ کیا ہے آپ کو، ہم چیزیں سوچ سمجھ کر لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے اپنے پاس۔ نور کا طنز اندر تک جلا گیا تھا اسے۔ بولے مہرانی صاحبہ کدھر لے جاؤں، دل تو جہنم میں پھینکانے کو کر ہے۔ احمد نے سر ڈا پڑی، مال چلو اس کے بعد کچھ کھانا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ نور نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب کی بار دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ احمد نے مال سے ریسٹورنٹ تک اس کی خدمات کی، اس کی نہریلی اداؤں پر ضبط سے کام چلاتا رہا۔ اب ایسا کیا ہوا؟ اچانک گاڑی سنسان روڈ پر رک گئی تھی، رات ہونے والی تھی، پورا دن ہموار ہوا تھا آج تو۔ کیا ہوا احمد، گاڑی کیوں روکی؟ نور آس پاس کے عجیب خاموش ماحول سے ڈر گئی تھی، جلدی سے گاڑی سے اتر کر احمد کے پیچھے آئی جو اب خود گاڑی چیک کر رہا تھا۔ رکی یار گئی، سچ بتاؤ کسی پاگل خانے سے تو بھاگ کر نہیں آئی؟ سر سے اتنا ہنوار کر رہی تھی وہ نہ دیکھا تمہیں اب مجھ سے معصوم بلی بن کر پوچھ رہی ہو؟ احمد تو پہلے ہی بڑا ہوا تھا، اس کے پوچھے کی دیر تھی، سارا غصہ نکل آیا۔ اسے پتہ نہیں چلا وہ غصے میں خود کے قریب کر چکا تھا۔ نور کے دونوں بازو اس کے ہاتھ میں تھے، نور تو سکتے میں تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے یوں قریب کھڑی اس کی سانسوں کے تپش نور کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ احمد کو جب احساس ہوا اس نے تیزی سے چھوڑا اسے، دونوں ہی نظریں چرا کے رہ گئی ایک دوسرے سے۔ سائیں کہاں رہ گئے تھے آج دیر کر دی؟ عبیر کب سے مرتضیٰ کا انتظار کر رہی تھی، رات سے 12 بج رہے تھے، اب 10 تک سو جاتی تھی، لیکن آج مرتضیٰ کے انتظار میں خود کو سونے سے رکا ہوا تھا، پریشان تھی۔ اس کے دیر کرنے پر وہ آیا تھا اور چلا بھی گیا، اسے پتہ نہیں چلا تھا مرتضیٰ خود سے ہی لڑ رہا تھا۔ جہاں بھی تھا تم سے مطلب، اب ہر بات تمہیں بتا کر جایا کروں۔ ایک پل کو اس کا فکرمند چہرہ دیکھتا سکون ملا تھا اسے، لیکن صبح والی باتیں ذہن کے پردے پر لہرائی تو لہجہ ہی بدل گیا، سرد پن اور غصہ ایک پل میں دوڑ آیا تھا۔ جی میں کھانا لاؤں؟ عبیر کو اس کا سرد پن سنجیدہ لہجہ کنفیوز کر گیا تھا۔ بھوک نہیں مجھے، اور ہاں اب کوئی سوال نہیں، جا کے سو جاؤ۔ اس وقت دماغ پہلے ہی گھما ہوا تھا، مزید کوئی سوال نہیں۔ مرتضیٰ اس کا بازو پکڑتا سہل لہجے میں کہتے ہی وہیں چھوٹا واش روم میں گھس گیا تھا۔ عبیر کا دل بڑھ رہا تھا اس کے لہجے پر۔ سائن ناراض کیوں ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کیا؟ عبیر بے چینی سے روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب مرتضیٰ واش روم فریش ہوتا باہر آئے، وہ تیزی سے اس کے قریب جاتے نم لہجے میں بولی تھی، غلطی نہیں عبیر، تم غلطی کب کرتی ہو؟ تم تو لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہو، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم مالک ہو اس گھر کی، یہ سب تمہارا ہے، جو دل کرے گا وہ کرو گی، لحاظ کرنا بھول جاؤ گی، یہاں سب تمہاری مرضی سے ہوگا۔ ہانیہ میری کزن ہے، تم اسے ماما کو گھر سے نکالنے کا سوچ رہی تھی؟ ہاں بولو۔ عبیر کے بولنے کی دیر تھی، وہ تو پھر چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، غصے کی شدت سے دوڑا تھا اس پر، بازو پر گرفت سا تھی۔ وہ بے یقینی سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی، جب عبیر اس کی گرفت میں کرائی تھی۔ مرتضیٰ کے اتنے شدید عمل پر اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ چھوڑیے، درد ہو رہا ہے۔ خاموش، بالکل چپ، ایک بھی آنسو بہایا نہ، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہا بھی تھا میرا دماغ گھوما ہوا ہے، کوئی سوال مت کرنا، لیکن تمہاری الٹی کھوپڑی میں کہاں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے؟ عبیر میں نے کہا نا چپ۔ مرتضیٰ اس وقت کتنے غصے میں تھا، عبیر کے آنسو تک اثر نہیں کر رہے تھے اس پر، وہ بیچاری اس کی مضبوط گرفت میں پھر پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے سرد نفرت لہجے نے تو اندر تک توڑ دیا تھا، اسے آنسو شدت سے بہہ رہے تھے۔ مرتضیٰ کی غسیلی نگاہوں سے خوفزدہ ہوتی سو کرتی خود پر ضبط کرنے لگی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میری ماں کو آج کے بعد کوئی بھی تکلیف ہوئی تمہاری وجہ سے تو جان سے مار دوں گا، تمہیں بھی خود کو بھی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا ہم دونوں کا۔ اس کے زہر ہند لہجے میں وہ اپنی صفائی سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اس کے نفرت بڑے انداز لہجے نے تو ہر لفظ چھین لیے تھے، اس معصوم کا دل یوں لمحے بار میں توڑ دیا تھا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا خود جا کے بیڈ پر سونے لگا، وہ زمین پر گری اپنی بری قسمت پر رو رہی تھی۔ کیسا کھیل تھا، ابھی تو محبت کے رنگ چڑھنے شروع ہوئے تھے، ایک پل میں سب ختم ہو گیا۔ اس کا دل کی شدت سے داڑیں مار مار کر روئے، لیکن اس دشمن جان کی موجودگی میں گٹ گٹ کر ہی وہیں روتی رہی۔ مرتضیٰ محسوس کر سکتا تھا، اس کی سسکیوں کو سن رہا تھا، دل اسے اپنے حصار میں لینے کو مچل رہا تھا، لیکن نہیں، دماغ اس وقت ماں کا ساتھ دے رہا تھا، اس کی سنی غلط باتوں پر دھیان دلا رہا تھا۔ ابھی باتیں ماں کا رونا کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ چاہتا تو پیار محبت سے پوچھ سکتا تھا، لیکن ابھی کا مخاطب کرنا، خود پر ضبط کھو دینا، اب بری طرح پچھتا رہا تھا۔ وہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسے تکلیف نہیں دے پا رہا تھا، کیسے کرتا؟ ابھی تو محبت ہوتی، پھر کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ اتنا برا؟
پوری رات سوتی رہی اور ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے مرتضیٰ کا محبت بڑا لہجہ ہی بدل گیا۔ اس سے دونوں ہی اپنی اپنی سر پر ساری رات جاگتے سوتے ہوئے گزاری تھی۔